کیا ہے یہ ہمزاد؟ ایسی پراسرار مخلوق جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے، انسان کی موت کے بعد یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ کیسے قید کیا جا سکتا ہے؟ جانیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان میں اپنی قدرت کاملہ سے اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس کے ایک لطیف جز کو انسان کا ساتھی بنا کر دنیا میں اس کے ساتھ لگا دیا۔ اس کو فارسی میں ہمزاد، عربی میں قرین کہتے ہیں اور اردو میں جسم لطیف کہتے ہیں۔ چونکہ یہ انسان کی اپنی ہی روح کا ایک جز ہے، اس لیے یہ بآئینہ اس انسان کی مانند ہوتا ہے۔ جس کی روح کا یہ جز ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت، اس کی آواز، حتیٰ کہ اس کا لباس تک انسان کے عین مطابق نظر آتا ہے۔ یہ انسان کا جسم لطیف یا ہمزاد کہلاتا ہے۔ ان دونوں کی اس قدر مشابہت ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی یہ ممکن نہیں کہ انسان اور اس کے ہمزاد کو ایک ساتھ دیکھ کر یہ بتایا جا سکے کہ ان میں سے انسان کون سا ہے اور ہمزاد کون سا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی آدمی نہیں جس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ موکل نہ ہو۔ ہر آدمی کے ساتھ اس کے قرین موکل ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا اور وہ اسلام لے آئے۔ اب وہ مجھے بلائی کے سوا اور کچھ ترغیب نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو کہ اس کے ساتھ مقرر ہے۔ کافر کا شیطان کافر کے ساتھ، اس کے کھانے کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کے پانی سے پیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بستر پر سوتا ہے، لیکن مومن کا شیطان مومن سے چھپا رہتا ہے اور اس تاک میں لگا رہتا ہے کہ مومن اپنی عقل سے کب غافل ہو اور وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ ابن کثیر کے مطابق جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو بہکائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیا کہ تو جس طرح چاہے تا قیامت کوشش کر لے۔ اس پر ابلیس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ ہتھیار طلب کیے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے ہر بچے کے ساتھ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا، تجھے اس کے دل تک رسائی دی جائے گی اور تو خون کی طرح ان کی رگوں میں دوڑے گا۔ ناظرین، قرین یا ہمزاد انسان کی شکل و صورت کا ہوتا ہے۔ اس کا چال ڈال، بات کرنے کا طریقہ اور آواز سب کچھ اسی انسان کی طرح ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، اور ساری زندگی اس انسان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمزاد اس شخص کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، وہ چیزیں بھی جو انسان تنہائی میں کرتا رہا اور وہ باتیں بھی جو ساری دنیا کے لیے ایک راز ہے۔ ناظرین، جب کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو ہمزاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور کسی غیبی مقام پر چلا جاتا ہے جہاں وہ تا قیامت رہے گا اور قیامت کے دن ہی اسے موت آئے گی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو شخص نیک ہوتا ہے اس کا ہمزاد بھی اسی کی صحبت کی وجہ سے نیک ہو جاتا ہے، اور جو شخص کفر اور برائی میں مبتلا رہتا ہے تو اس کا ہمزاد بھی کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مرد حضرات کے ساتھ جن ہمزاد اور عورتوں کے ساتھ جننیاں ہمزاد پیدا ہوتی ہیں۔ ہمزاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ انسان کو وسوسوں میں ڈال کر اس کو بہکانا، یعنی کان میں مختلف قسم کی سرگوشی کے ذریعے یا غصے کی حالت میں انسان کو اکساتے رہنا کہ وہ گمراہ ہو کر ایسا کام کرے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں ناقابل معافی ہو، اور کفر و شرک کی حالت میں ہی گمراہی میں مر جائے۔ اگر آپ اسے اس کی خوراک دیتے رہیں
تو یہ مزید طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی خوراک ہے ہر وہ شیطانی کام جو کہ انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دیں اور شیطان کو خوش کر دیں، زندہ رہنے کی لمبی امیدیں دلانا، حتیٰ کہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھانا بھی، جسے اسلام نے منع کیا ہے۔ اس چھوٹے سے کام سے بھی آپ اس ہمزاد کو اس کی خوراک دے کر اس کو مزید طاقتور کرتے ہیں، جیسے کہ ایک انسان کو جس کا فزیکل وجود ہے، اسے خوراک کھانے سے طاقت ملتی ہے، یہ ہر جگہ سے موقع ملنے پر انسان کو گمراہی میں ڈال کر کفر بری موت دلوا دیتا ہے، مگر یہ صرف وسوسے ڈالنے کی حد تک ہی محدود رہتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر کوئی غلط کام آپ سے کروانے کے لیے آپ کو یہ مجبور نہیں کر سکتے، یعنی کوئی کام کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے بس میں ہوتا ہے، یہ بس آپ کو مشورے دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز یہ ہمزاد کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ جادو کی دنیا میں بھی ہمزاد کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کالے جادو اور سفلی جادو میں ہمزاد کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جادوگر اور عاملین اپنے اسی ہمزاد جن سے معاہدہ کر کے اسے مختلف قسم کے جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں، لیکن اس ایگریمنٹ میں یہ ہمزاد جن ایسی شرطیں رکھتے ہیں کہ جس میں بظاہر تو انسان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن دراصل یہ اس جادوگر یا عامل کو کافر بنا دیتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کی تخلیق کی توہین بھی کرواتے ہیں۔ مثلا ایک ہمزاد اور عامل کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے سب جائز ناجائز کام کروں گا اور تمہیں معلومات لا کر دوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں پانی سے ہفتے کے 6 دن دور رہنا ہے۔ اب بظاہر تو یہ بہت اچھی اور آسان آفر معلوم ہوتی ہے، لیکن غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہفتے کے 6 دن ناپاکی کی حالت، کیونکہ غسل نہیں کرے گا تو پاک کیسے ہوگا، وضو نہیں کرے گا تو نماز کیسے پڑھے گا، اور یوں ہی کفر کی حالت میں مر جائے گا۔ جب کمزور عقیدہ کے گمراہ مسلمان کسی عالم یا جادوگر کے پاس جاتے ہیں تو اکثر یہ لوگ آپ کی اور آپ کی والدہ کا نام پوچھ کر ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو کہ بہت پرسنل ہوتی ہے، لہذا ایسے لوگ ان عالموں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ دراصل وہ عاملین ہمزاد سے اس شخص کے متعلق تمام معلومات حاصل کر لیتے ہیں، اور جو عاملین لوگوں کو روحوں سے ملاقات کرواتے ہیں وہ بھی دراصل ان ہمزادوں سے ہی کرواتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد عالم رواح کی دنیا سے رابطہ ناممکن ہے۔ ہمزاد کو تسخیر کرنا یا قابو کرنا ایک خطرناک عمل ہے، کیونکہ موقع پاتے ہی ہمزاد عاملین کو قتل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے عاملین ایسے ہیں جو ہمزاد کو قابو کر کے غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، لیکن جب وہ ہمزاد کے غضب کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا عبرت ناک اور یہی حرام کام انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام برے اعمال سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔